السلام علیکم۔ پہلے تو میں آپ سب سے یہ معذرت کروں گی، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے میں اتنے دنوں سے ویڈیوز نہیں ڈال پائی۔ لیکن آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ میرے ساتھ میری ایک فرینڈ نے شیئر کی ہے، وہ اس کے خود کے ساتھ ہوئی ہے۔ میرا نام فرحبا ہے۔ یہ کہانی میرے نانا جان کی ہے۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میرے نانا جان ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں اپنے گھر میں اپنے ماما کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میرے نانا کا میرے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزرا تھا، وہ مجھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ میں 12-13 سال کی تھی جب میرے نانا جان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس وجہ سے ہم بہت زیادہ سیڈ رہا کرتے تھے۔ میں اکثر اوقات اپنے نانا کی قبر پہ بھی جایا کرتی تھی۔ مجھے میری نانی جان اور ماما منع کیا کرتے تھے کہ قبرستان نہیں جانا چاہیے، اسپیشلی لڑکیوں کو شام کے ٹائم، لیکن میں اسکول اور اکیڈمی سے فری ہی شام کو ہوتی تھی، اور میں اکثر اکیڈمی سے واپسی پہ شام کے ٹائم بغیر کسی کو گھر بتائے قبرستان چلی جایا کرتی تھی، اور اپنے نانا کی قبر پہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے کچھ دیر ان سے باتیں کر کے گھر آیا کرتی تھی۔ جب میرے گھر والوں نے مجھے منع کرنا شروع کیا تو میں نے انہیں بتانا ہی چھوڑ دیا کہ میں قبرستان جایا کرتی ہوں۔ میں اس قدر بے باک اور نڈر تھی کہ میں شام کو مغرب کے بعد قبرستان جانے سے بھی نہیں ڈرا کرتی تھی۔ سچ بتاؤں تو مجھے یہ جنات اور ان ساری چیزوں سے ڈر ہی نہیں لگتا تھا۔ اب ایک دن میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میں نے جا کر پہلے فاتحہ پڑھی اور اپنے نانا جان سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے موبائل میں نانا جان کی قبر کی تصویریں اتار لوں۔ اکثر جب میرا دل بھرے تو میں ان کی قبر کی پکچر دیکھ لیا کروں، جب میں کبھی آ نہ سکوں۔ تو میں نے یہ کیا کہ اپنا فون نکالا اور اسی ٹائم 2-3 پکچرز کلک کر لی۔ اس ٹائم ان پکچرز میں تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ گھر آ کر میں نے اپنے فون کو اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کیا اور وہ پکچر اپنے لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر میں کر ہی رہی تھی کہ مجھے ان پکچرز میں کچھ عجیب سا نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے نانا جان کی قبر کی ٹائٹل پلیٹ کے پیچھے کوئی اسٹرکچر لیس سا فگر کھڑا ہوا ہے۔ جب میں نے اس کو زوم کیا تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا چیز تھی، لیکن پراپر پتہ لگ رہا تھا جیسے کوئی دھواں ہے، اور وہ دھواں بھی کیمرے کا گلچ نہیں تھا، کیونکہ جیسے میں نے دوسری پکچر دیکھی تو اس کے اندر بھی سیم جگہ پر سیم طریقے سے وہی اسٹرکچر مجھے نظر آیا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ کیمرہ بلر ہو گیا تھا، وہ دھواں کبھی ادھر موو کر رہا کبھی ادھر موو کر رہا۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی میں نے بنائی، اس میں فوراً سے میں نے اپنا فون کھولا اور کیمرے سے پکچر اتارنے لگی۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، یعنی میرے کیمرے کا کوئی گلچ نہیں تھا اور میرا موبائل بھی بالکل ٹھیک تھا۔ ان پکچرز کو دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ پہلے تو میں نے اس کو آیا گیا کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میری سسٹر جو میرا لیپ ٹاپ یوز کر رہی تھیں، انہوں نے وہ پکچرز میرے لیپ ٹاپ میں دیکھ لی۔ جب انہوں نے وہ فگر نوٹس کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ پھر میں نے ان کے ساتھ اپنا سارا ماجرا شیئر کیا۔ میری سسٹر نے اس بارے میں میری نانوں سے بات کی، اور میری نانوں نے مجھے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی کہ تم وہاں پر اکیلی جاتی کیوں ہو، کہ وہاں پر مغرب کے بعد تو کیا ویسے ہی لڑکیوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ میں پھر بھی باز نہ آئی۔ کچھ دن گزرے، میں پھر سے جانا سٹارٹ۔ میں اپنے نانا جان سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا تھا، اور جب میرا دل کسی چیز سے بھرا ہوتا تھا تو میں ان کی قبر پہ چلی جایا کرتی تھی۔ اب کچھ ایسا ہوا کہ یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم تھا۔ اس دن مجھے اکیڈمی سے جلدی چھٹی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں قبرستان کے گیٹ کے اندر انٹر ہوئی ہوں، دور مجھے 3 چھوٹی چھوٹی قبریں نظر آئیں، جیسا کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ایک 13 سال یا 12 سال کے بچے کی، ایک اس سے چھوٹے، اور ایک 2 سے 3 سال کے بچے کی قبر تھی۔ وہ تینوں قبریں جب میں نے دیکھی، تھوڑی دیر کے بعد مجھے ان قبروں کے اوپر 3 بچے بیٹھے نظر آئے، جو کہ بہت عجیب طریقے سے میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے جیسے جیسے میں ان کے قریب جا رہی تھی۔ وہ بچے کسی بھی ایسے کپڑوں میں تو نہیں تھے جیسے کہا جائے کہ کفن پہنا ہوا تھا یا کچھ، انہوں نے نارمل کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سب سے جو بڑی قبر تھی وہ ایک بچی کی تھی جو 12 سے 15 سال کے درمیان میں لگ رہی تھی۔ اس نے چادر لے رکھی تھی اور شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ ایک لڑکی جو کہ 5 سے 6 سال کی تھی، اور اس سے چھوٹا اس کا ایک بھائی شاید، جو کہ 2 سے 3 سال کا تھا۔ میں جیسے ہی انٹر ہوئی، وہ تینوں بچے ان تینوں قبروں پہ اس طرح ڈسپلن سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے وہ قبریں انہی کی ہوں۔ جب میں اندر انٹر ہوئی تو ان تینوں نے میری طرف بڑے عجیب طریقے سے دیکھا، اور انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان کو اگنور کیا اور میں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلی گئی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ یہ واقعات اب میرے ساتھ بڑھنے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ اگلے دن جب میں گئی تو میرے نانا جان کی قبر کے پاس ایک بہت بڑا نیم کا درخت تھا۔ میں روز اس درخت کو دیکھا کرتی تھی، ایسا سچ مجھے اس پر کبھی کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس دن میں نے اس درخت کے اوپر ایک گڑیا کو لٹکے ہوئے دیکھا، جیسے کسی کو پھانسی لگائی ہو اس طرح سے وہ گڑیا لٹکی ہوئی تھی اپنی گردن کے ذریعے۔
میں وہ دیکھ کر سیریس میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ یہ ماجرا آگے میں نے اپنی بہن کو بتایا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میرے ساتھ بہت عجیب سی حرکتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ اب یہ بات صرف قبرستان تک نہیں رہی۔ اگلے دن مجھے وہی 3 بچے اکیڈمی جاتے ہوئے سڑک پر نظر آئے، جو تینوں میری طرف ہی دیکھ رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے بہت ہی عجیب اور کریپی سی اسمائل مجھے دیکھ کر کی۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے جا کر سارا ماجرا نانی جان کو بتایا۔ پہلے انہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا۔ وہ مجھے کسی عالم کے پاس لے کر گئیں۔ انہوں نے مجھے دم وغیرہ کیا اور مجھے کچھ پڑا ہوا پانی پینے کو کہا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ جتنی ہو سکے گھر میں لگائی جائیں۔ یہ بچی اکیلی قبرستان جاتی تھی، جس کی وجہ سے کچھ نیگیٹو انرجیز یا ایول فورسز یہ اپنے ساتھ کھینچ لائی ہے، جو اب اس کے پیچھے ہیں۔ لیکن جب میں نے وہ دم کروانا شروع کیا اور پڑا ہوا پانی پینا شروع کیا تو یہ چیزیں کافی حد تک میرے ساتھ ٹھیک ہونے لگی۔ پھر میں سورہ بقرہ بھی روز سننے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن مجھے ایک نصیحت ضرور ہو گئی کہ اکیلے کبھی بھی قبرستان نہیں جانا چاہیے، خاص طور پر مغرب کے بعد۔ کبھی بھی پیرنٹس کو بتائے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی اسٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔